الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ سورۃ فاطر آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان فکر کر کہ کوئی اندھا اور کوئی آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا کون ہے اور آنکھ والا کون ہے؟ اس دنیا میں جس نے اپنے رب کی عظمت کو ٹھکرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات کو ٹھکرا دیا، اپنے آپ کو اس سلامتی اور سکھ چین کی دنیا سے ٹھکرا دیا، تکلیفوں اور دکھوں والی دنیا میں اپنے آپ کو رو اور سمو کے رکھ دیا اور راستہ بھٹک گیا۔ اللہ کے پیغمبروں کے ان حسین راستوں کو چھوڑ کے اپنے نفس کی خواہشات اور ابلیس کی چالوں کا شکار ہوا۔ اتنی روشنی میں بھی وہ اندھا رہا۔ جب کہ سورج نصف النہار پہ چمک رہا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ جب نبوت کا سورج نصف النہار پہ چمک رہا ہے اور روشنیاں بکھیر رہا ہے تو دنیا میں وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل رسوا کیا، دنیا میں بھی اندھا رہا اور آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ اس نے حق کو ٹھکرا دیا تھا۔ اور اہل بصیرت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی تاجداری کو دل میں سجایا، احکام خدا بندی کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات کو اپنے گلے کی مالا بنایا، اوصاف حمیدہ سے متصف ہوئے،
اور سلامتیوں اور سکھ کی چین کی دنیا میں حیات جاویدانی سے سرفراز ہوئے، وہ اہل بصیرت لوگ ہیں دنیا میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اندھا اور یہ آنکھ والا برابر تو نہیں ہو سکتا۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ روشنی وہ راہ ہدایت ہے جو سلامتیوں کی طرف اور سکھ چین کی دنیا کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ حسین راستے ہیں جو خدا کے پیغمبروں نے ہم کو بتائے، اللہ کے فرشتوں اور اللہ کی کتابوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ہر وہ راستہ جو تاریکیوں کی طرف، گمراہیوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، یہ بے حیائیاں اور یہ حرام خوریاں، یہ ابلیس کا راستہ ہے۔ اور یہ تاریک دنیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے روشنیاں اور تاریکیاں برابر تو نہیں ہو سکتی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْخُرُوجُ، ابر رحمت کی باد بہاراں اور صحراؤں کی تپتی ہوئی دھوپ برابر نہیں ہو سکتی۔ میرے دل کے ناخانے پہ جب اللہ جل شان ہو کے انوار و تجلیات کی ابر رحمت رم جم برستی ہے، مجھے تسکین کی دنیا سے آراستہ کرتی ہے۔ اور جس نے اپنے پالن ہار اپنے رب کو چھوڑ کے مخلوق کے در و دیوار کو اور مخلوق کے دروازوں پر در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، دھکے کھاتا رہا، ذلیل و رسوال ہوتا رہا، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ تپتے ہوئے صحراؤں میں بھٹک، اس نے ابر رحمت کی ان ٹھنڈی چھاؤں اور بدلیوں کو چھوڑ کے اس تپش والے راستے اختیار کیے جن کا انجام اور عاقبت بہت ہی خوفناک اور ہولناک تھا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ ایمان حیات ہے اور کفر مردگی ہے اور موت ہے۔ جس نے اپنے دل کو اپنی یاد، اپنے رب کی یاد سے آباد کیا، اس نے آب حیات سے اللہ جل شانہ کی بکھری ہوئی عظمتوں کو اور اس کی معرفت کو پایا۔
زندہ جاوید ہوا، سلامتیوں کی دنیا کو پایا۔ ذکر خدا آب حیات ہے۔ انسان کا دل اللہ کا گھر ہے۔ جس نے اپنے دل کو کھنڈرات بنا کے اجاڑ دیا اور ویران کر دیا، اللہ کی یاد سے غافل ہوا، اپنی روح کو مسخ کر کے رکھ دیا، اپنے قلب کو ویران کر کے رکھ دیا۔ وہ اجڑی ہوئی کھیتیاں ہیں، وہ چلتے پھرتے مزار ہیں۔ اس حیات سے محروم ہو گئے جو دو جہان کی سعادت مندیوں کی ضامن تھی، اور وہ مردہ ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حیات اس قلب میں ہے، اس دل میں ہے، اس انسان میں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کی۔ اور مردہ وہ ہے جس نے احکام خداوندی کو ٹھکرا دیا اور اپنی حشر و عشرت میں دنیا میں ڈوبا دیا۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء۔ چاہتے رب کی ہیں، اقتدار رب کا ہے، اختیار رب کا ہے، جاگیر رب کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے اس کو سنواتا ہے۔ کسی گندے برتن میں کبھی کوئی پاکیزہ چیز نہیں ڈالی جاتی۔ جس نے رائے ہدایت کو خود ہی ٹھکرا دیا، احکام خدا بندی کو ٹھکرا دیا اور نافرمانیاں کی، حب دنیا میں، شہوت میں اور خواہشات نفس میں ڈوبا رہا، دل کے برتن کو غلیظ اور گندا کر کے رکھ دیا۔ جو فطری شعور اللہ پاک میں جو فطری ادراک دیا تھا اس کی کچیاں کر کے رکھ دی۔ اللہ اور اس بندے کے درمیان وہ پردے حائل ہو گئے جو دنیا میں وہ نافرمانیاں کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک بندہ جستجو نہ کرے، مجھے ڈھونڈے نہیں، مجھے پائے نہیں، جو میں نے فطری شعور اس کو دیا ہے، ہم اسے کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ راہ ہدایت اسی کو نصیب ہوئی
جس نے رائے ہدایت کو تلاش کیا. اگر اتنی سلامتیاں کو اللہ جل شان ہو کی اتنی شانوں اور عظمتوں کو اس نے ٹھکرا دیا تو اسے کبھی رائے ہدایت نصیب نہ ہوگی. حیات تو یہ تھی کہ میں نے اسے تخلیق کیا اپنی معرفت کے لیے کیا، اپنی عبادت کے لیے کیا تھا. اسے بڑا حسین و جمیل بنایا تھا. وہ خود ہی گندگیوں میں کود گیا اور اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیا. اور شہر کو ویران کیا. ہر سیل کے اندر، وجود کے ہر ذرے کے اندر بدبختیوں کے گپ اندھیرے ہوئے تو وہ کیا سنے گا؟ وہ سننے کے اہل ہی نہیں رہا. ان اللہ یسمع من یشاء. میری چاہتوں سے ٹکراتا ہے اور اپنی چاہتیں مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. ذلیل و رسوا ہوا اور کارگاہ حیات سے اس کو میں نے مٹا کے رکھ دیا. کیونکہ اس نے میری عظمت کو ٹھکرایا. وما انت بمسلم من فی القبور. اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ بہت دکھ کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہے کہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مردے ہیں، یہ تو قبروں میں ہیں، ان کو آپ کیسے سنائیں گے؟ یہاں پر کچھ لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے. روح کی حیات کو ٹھکرایا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ تو چلتے پھرتے مزار ہیں، ان کی روحیں مسخ ہو چکی ہیں، ان کی روحیں مر گئی ہیں ان نافرمانیوں کی وجہ سے، ان بدبختیوں اور وحشتوں کی وجہ سے. ان کے وجود قبریں بن گئی ہیں. یہ تو دنیا میں چلتے پھرتے مزار ہے. ان کا ایمان دنیا میں سلب ہو چکا ہے. حیات ایمان کے ساتھ اور موت کفر کے ساتھ. جب دلوں سے اللہ کی تاجداری جاتی رہی، جب خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی پوجا پاٹ شروع کر دی انہوں نے، جب میرے سارے پیغمبروں کی طرز حیات کو ٹھکرایا، تو انہوں نے میری عظمت کو ٹھکرایا.
یہ مردے ہیں سب سے بڑے بدبختی دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک مسلمانوں کا اور ایک کافروں کا۔ کفر کیسا ہی ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا الکفر ملت الواحد، نہ وہ سنتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں، وہ پتھر سے بھی بدترین ہو گئے ہیں۔ کیونکہ دو جہانوں کی ساتوں سے نکل گئے، انہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ان کی حیت اور ان کی ماہیت، ان کی شکل و صورت بگڑ گئی ہے۔ شرف انسانیت کا حسن تو اللہ کے حسن و جمال سے تھا۔ جب انہوں نے اپنے رب کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا، اللہ جل شانہ کی ان قدرتوں کو، ان اختیاروں کو، اللہ کی اس ذاتی جاگیر کو اپنی جاگیر سمجھا اور خود ہی دنیا میں خدا بن گئے، تو مسخ ہو کر بگڑ کر خون خوار درندے بن گئے۔ اب ان درندوں میں نہ سننے کی صلاحیت ہے نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ قردۃ خاسئین، یہ بگڑے ہوئے بندر ہیں اس کارگاہ حیات میں۔ جس نے اپنے رب سے حیا کیا، احکام خداوندی سے لے کے اعمال صالحہ تک کا یہ سفر، اس نے اپنے رب کی عظمت کو پایا۔ کیونکہ ایمان ایک دعویٰ ہے، اعمال صالحہ اس پر گواہ ہیں۔ اگر گواہی نہیں ہے تو پھر مدعی جھوٹا ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی وہ برکات، آب حیات کے وہ ٹھنڈے چشمے قلب و نظر میں پروئے نہ جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ثم تلین جلودهم وقلوبهم فلا ذکر اللہ۔ اللہ کے حسن و جمال سے ان کے کھالیں اور ان کی ہڈیاں اور ان کے گودے اللہ کے حسن و جمال اور اس کی انوار و تجلیات سے ایسے منور ہوئے کہ ساری کائنات کو سیراب کر گئے اور ساری کائنات کے مسیحا بن گئے۔ کائنات کی تعمیر اور تعبیر اور کائنات کا بڑھنا اور کھلنا ان پر نور سینوں کے حصے میں آیا۔
جنہیں اللہ جل شان ہو کی معرفت اور عظمت نصیب ہوئی. وہ کتنا بد نصیب اور بد بخت ہے کہ جس نے اللہ جل شان ہو کی عظمت کو ٹھکرایا. گہرے اندھیروں اور تاریکیوں اور وحشتوں میں اپنے آپ کو لے گیا. وہ ایسا بیٹھ گیا فی طغیان یعمہون. ابلیس کی گندی چالوں میں، ان گٹروں میں، ان غلاستوں میں، ان تاریکیوں میں اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھ. فرد جرم یہ تھا کہ اللہ نے جس کے لیے اسے تخلیق کیا تھا وہ دو جانوں کی ساتوں کو اس نے ٹھکرایا، ان سلامتیوں کو ٹھکرایا، ان حسین راستوں سے بھٹکا اور اپنے وجود کو بارود سے بھر دیا. اپنے پہ ظلم کیا، اپنے ماں باپ پہ ظلم کیا، اپنی اولاد پہ ظلم کیا اور ساری کائنات کو مسخ کر کے رکھ دیا. اور ساری کائنات میں فتنہ فساد پھیلا دیا. ان آیت کریمہ میں اللہ پاک دو گروہوں کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ سعادت مند گروہ ہے جس نے احکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ سے متصف ہوا. اس آب حیات سے اپنے آپ کو سرفراز کیا جو اسے سکھ چین کی دنیا میں زندہ جاوید کر گیا. اور دوسرا گروہ وہ ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ختم اللہ عَلَىٰ قُلُوبِهِم. اللہ کی نافرمانیوں سے، دنیا کے فتنے فسادوں سے اور ظلم سے وہ خون خوار جانور تھا، جانوروں سے بھی بدترین تھا. ثم رددنا فی اسفل سافلین. آپ علیہ السلام کی طرز حیات کی کشتیاں کی اور عمر بھر آپ علیہ السلام کا دل دکھاتا ہے. اور اپنے آپ کو رسوئیوں کے حوالے کیا. اللہ نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا اور مٹا کے رکھ دیا. دوسرا گروہ ان کفار کا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ایمان میں استقامت اور سلامتی نصیب فرمائے.
اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی اصحابی اجمعین۔